ایسے لوگ اپنے مسلز کے ساتھ کسی بھی سچویشن میں بڑا امپریسو دکھائی دیتے ہیں، اس لیے کہ مسل بلڈنگ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے پوری لائف سٹائل چینج کرنا پڑتی ہے۔ آپ نے بھی کئی لوگوں کی باڈی ٹرانسفارمیشن ویڈیو دیکھی ہوگی جو بڑی موٹیویٹ کرتی ہیں، لیکن ریورس باڈی ٹرانسفارمیشن کیسے لگتی ہے یہ آپ دیکھ کر خوب جان جائیں گے۔ کچھ ایسی باڈی بلڈر جنہوں نے مسل گین کرنے کے لیے محنت تو بہت زیادہ کی، لیکن مسل گین کرنے کے بعد سارے مسل ایون 10 پاؤنڈ تک مسل ضائع کر دیے۔ ان کے بارے جاننے اور دیکھنے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، لیکن آپ نے ابھی تک ایپیکس پرو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ایپیکس پرو پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ٹائٹل ویڈیو 8 باڈی بلڈر who lose their all muscles۔ نمبر 8 مصطفیٰ محمد۔ باڈی بلڈر فین بڑے مسلز کو دیکھ کر بڑے امپریس ہوتے ہیں۔ کچھ باڈی بلڈر کے مسلز اتنے بڑے ہوتے ہیں جس وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے مسلز پھٹ جائیں گے۔ ان میں سے ایک مصطفیٰ محمد بھی تھے۔ یہ پہلے ایتھلیٹ تھے جنہوں نے 1992 میں 26 سال کی عمر میں ہیوج مسل ٹائٹل جیتا۔ اپنے گینٹ مسلز کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ امپریسو دکھائی دیتے تھے۔ آرنولڈ کے بعد مصطفیٰ محمد پہلے ایتھلیٹ تھے جن کی چیسٹ اور آرمز پر سب سے زیادہ مسلز تھے۔ آپ نے باڈی بلڈنگ کیریئر کے 10 سال کے بعد انہوں نے اب اپنی فیملی کو سارا ٹائم دینا شروع کر دیا ہے، اور ان کو دیکھ کر بھی نہیں لگتا یہ کبھی باڈی بلڈنگ ایتھلیٹ کا حصہ تھے۔ نمبر 7 پال ڈائلٹ۔ 1990 میں جتنے بھی ٹین ایجرز ہوتے تھے موسٹلی پال ڈائلٹ کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے۔ اس نے کئی دفعہ مسٹر اولمپک میں پارٹیسپیٹ کیا اور ججز سمیت لوگوں کو اپنے ہیوج مسل سے امپریس کیا۔ پال ڈائلٹ باڈی بلڈنگ کے ہسٹری میں بہت ہی زیادہ مہنگے ترین باڈی بلڈر تھے۔ پال کے وزن 309 پاؤنڈ جبکہ اس کی ہائٹ 6.2 انچ تھی، جس وجہ سے یہ کسی بھی مووی کا سپر ہیرو کریکٹر لگتا تھا۔ اس کے اولمپک ٹائم میں لوگ اسے کافی زیادہ نک نیم دیا کرتے تھے جیسے جوراسک پال، آئرن مین۔ پال ڈائل نے مختلف ورک آؤٹ ٹیکنیک سے اپنی باڈی کے ہر مسل کو ہٹ کیا، لیکن 2003 میں پال ڈائل کی ایسی فوٹو منظر عام پر آئی جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ اس کی فوٹو کو دیکھ کر اندازہ لگانا بہت ہی مشکل تھا کہ یہ کبھی اولمپک میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سپورٹ سے ڈسکریکٹ نہیں ہوا، اور آج کے ٹائم یہ اپنی باڈی بلڈنگ فیڈریشن بنا کر نئے ینگسٹر کو ٹرین کرتا ہے۔ نمبر 6 بوب پیرس۔ بوب پیرس ایک ایسا شخص تھا جو ہر کام کرنا جانا تھا۔ جب اس کی بایوگرافی کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ صرف باڈی بلڈر تھا بلکہ رائٹر، اسپیکر، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ایون ایکٹر بھی تھا۔ 1989 میں کول باڈی ٹپس اور میگزین بھی لکھا۔ بہت ساری کامیابی، پیسہ، شہرت سمیٹنے کے بعد اس نے 1991 میں سپورٹس کیریئر کو اینڈز اپ کرنے کے ڈیسائیڈ کر لیا۔ سپورٹس ٹائم میں یہ موسٹ ایستھیٹک باڈی والا ایتھلیٹ تھا۔ باڈی بلڈنگ چھوڑنے کے بعد اس نے ساری توجہ ٹی وی سیریز پر دینا شروع کر دی۔ آہستہ وقت گزرتا گیا اور اب کے ٹائم یہ ایک نارمل انسان کی طرح امریکہ کے کسی شہر میں زندگی گزار رہا ہے۔ نمبر 5 کینتھ فلیکس ویلر۔ اسپورٹس پروفیشنل کا کہنا ہے کہ باڈی بلڈنگ صرف ورک آؤٹ کا نام نہیں اور نان لیجنڈری ٹائٹل حاصل کرنے کا، بلکہ زندگی کو ایک پراپر وے میں گزارنے کا نام ہے۔ فلیکس ویلر بہت ہی پاورفل باڈی بلڈر تھا۔ یہ کسی بھی چیمپئن شپ میں نہ صرف ہیوج مسل کی وجہ سے اٹریکٹیو بنتا بلکہ آؤٹ سائڈ پرفارمنس بھی لوگوں کو اس کی طرف کھینچ لیتی۔ اس نے کئی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا، ہر دفعہ ہی جیتا، اور 4 دفعہ تو مسٹر اولمپیا میں بھی حصہ لیا اور 4 دفعہ ہی ون کیا۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ جج جان بوجھ کر اس کو وکٹری دیتے ہیں۔ فلیکس ویلر نے کبھی بھی ورک آؤٹ مس نہیں کیا، ایون بہت بڑی سرجری کے بعد بھی نہیں چھوڑا۔ کچھ ایتھلیٹ کے مطابق فلیکس ویلر شروع سے کڈنی پرابلم میں رہتے تھے، جس وجہ سے فلیکس ویلر کو سرجری کے ذریعے اپنی بائیں ٹانگ کو کٹوانا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے گیو اپ نہیں کیا اور اپنے فینس کے لیے موٹیویشنل کے طور پر اپنی ورک آؤٹ ویڈیو ڈیلی پوسٹ کرتا رہتا ہے۔ نمبر 4 جین پیری فیوکس۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ باڈی بلڈنگ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈائٹ اور ایکسرسائز نہیں ہوتی بلکہ ایک پاورفل ڈٹرمنیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ باڈی بلڈنگ سے ہونے والی انجریز کی پاسبلٹیز کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ہیوج مسلز گین ہوتے ہیں۔ جین فیوکس نے 16 سال کی عمر میں باڈی بلڈنگ سٹارٹ کر دی اور 2 سال بعد لوکل کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جین نے آرنولڈ کلاسک اور مسٹر اولمپیا میں کئی پوزیشن حاصل کی۔
اور اپنے ٹائم کے سب سے بہترین ایتھلیٹ تھے، پر بدقسمتی سے اپنے کیریئر کے پیک پوائنٹ پر دونوں گھٹنوں میں انجری ہو گئی، جس وجہ سے ورک آؤٹ چھوڑنا پڑا۔ کچھ ٹائم کے بعد آہستہ آہستہ چلنا تو شروع کر دیا، پر ڈاکٹر نے کہا کہ آج کے بعد تم مسل بلڈنگ کے لیے ورک آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن انجری ریکوری کے بعد اس نے ورک آؤٹ شروع کیا پر ناکام رہے اور 2003 میں سپورٹس کو چھوڑ دیا اور اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا۔ لیکن اب یہ ڈیلی بیسس پر نارمل ورک آؤٹ ہی کرتے ہیں، جس وجہ سے اس کی باڈی کی شیپ پہلے جیسے ہی لگتی ہے۔ نمبر 3، ٹام پرنس۔ اس ویڈیو میں آپ کو بڑے ہی ناقابل یقین ریورس ٹرانسفارمیشن دکھانے جا رہا ہوں۔ آج کے ٹائم انتھوزیا کے اندر بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ ٹام بھی کبھی باڈی بلڈر تھا۔ حالانکہ 1995 سے 1997 تک ٹام ایک پاورفل باڈی آئیکن تھا۔ باڈی کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ ٹام نے مسل بلڈنگ کرنے کے لیے کتنی زیادہ محنت کی ہے۔ بہت ہی ینگسٹر نے ٹام کی طرف دیکھ کر باڈی بلڈنگ شروع کی۔ ٹام 1995 سے 1997 تک US ہیوی ویٹ چیمپئن شپ رہا۔ اب اتنی ریورس ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہے کہ اس فوٹو میں موجود باڈی بلڈنگ کے ماڈل کو پہچاننا بھی مشکل ہے، لیکن یہ سپورٹ سے پوری طرح ڈسکنیکٹ نہیں ہوا اور نئے ینگسٹر کو فیوچر چیمپئن بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 2، ڈورین ییٹس۔ کچھ لوگ جب جیل میں جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں بڑی پازیٹیو اثر پڑتا ہے، جس وجہ سے وہ کچھ نئی سوچ کے ساتھ باہر آتے ہیں۔ ڈورین ییٹس، جس کا تعلق انگلینڈ سے ہے، یہ 12 سال کی عمر میں جیل میں چلا گیا۔ وہاں 6 منتھ گزارنے کے بعد اس نے وہیں اپنے طور پر ورک آؤٹ شروع کر دیا۔ ڈونی کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس کا شوق اسے 6 دفعہ مسٹر اولمپک ونر بنوائے گا اور 90 سینچری میں سب سے زیادہ فیمس بھی بن جائے گا۔ اس کی فینس کے ساتھ ساتھ ججز بھی اس کی ہیوج باڈی شیپ حیران تھے۔ آرنولڈ چیمپئن شپ میں کئی گولڈن ایوارڈ بھی جیتے، لیکن آج یہ ہیرو کیسے نظر آتا ہے اس کی باڈی کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ ڈورین ہے، لیکن اس کی فیشل ایکسپریشن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ 6 ٹائم مسٹر اولمپک چیمپئن شپ تھا۔ نمبر 1، رونی کالمن۔ کوئی بھی انسان ارجنٹینا کے شہر میں کچھ بھی انلیگل کرنا چاہتا ہو تو وہ پہلے کئی دفعہ سوچتا۔ یہ ہیوج مسل والا انسان US پولیس میں پہلا شخص تھا جس نے 8 دفعہ مسٹر اولمپک چیمپئن شپ جیتا۔ رونی کالمن نے لوکل ایریاز میں کریمنلز کے خلاف کئی آپریشنز کیے اور ساتھ ساتھ یہ لوکل جم میں ورک آؤٹ بھی کرتا رہا۔ رونی کے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ورک آؤٹ کرنے کی وجہ سے انسائڈ مسکولر انجری ہو گئی، پر اس نے کبھی اس پر فوکس نہیں کیا۔ انجری کی شدت میں اضافے کی وجہ سے 56 سال کی عمر میں اسے بیڈ پر ریسٹ کرنی پڑی۔ بعد ازاں ریکوری ہونے کے بعد ڈاکٹر نے اسے ورک آؤٹ سے منع کر دیا اور آج یہ نارمل انسان کی طرح ہی زندگی گزار رہا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں، واٹس ایپ اور فیس بک پر بھی شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔